الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ فیشن اور ہمارا معاشرہ، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نیا فیشن۔ نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی بیماریوں کا علاج یہ سوچا ہے کہ مسلمان مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں۔ اس طرح کہ مرد تو اپنی داڑھیاں منڈوا دیں، مونچھیں لمبی کریں، نکر کوٹ پتلون ہیٹ استعمال کریں، نماز کو خیرآباد کہہ دیں اور اپنے کو ایسا ظاہر کریں کہ یہ کسی انگریز کا فرزند ہے، اور عورتوں کو گھر سے باہر نکالیں، پردہ توڑ دیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر بازاروں، کمپنی، باغوں اور تفریح گاہوں میں گھومتے پھریں، رات کو بیگم کو لے کر سنیما جائیں، بلکہ کالج اور سکولوں میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، مرد اور عورتیں مل کر ٹینس، ہاکی وغیرہ کھیلیں۔ یہ بھوت ان عقل مندوں پر ایسا سوار ہوا ہے کہ جو ان کو سمجھاتا ہے اس کے یہ دشمن ہو جاتے ہیں، اس کو ملا یا مسجد کا لوٹا یا پرانے ٹائپ کا بڈھا کہہ کر اس کا مذاق اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ اخباروں اور رسالوں میں برابر پردے کے خلاف مضامین چھاپ رہے ہیں، قرآنی آیتوں اور احادیث شریفہ کو کھینچ تان کر پردے کے خلاف چسپاں کیا جا رہا ہے۔ میں تو اب تک نہ سمجھ سکا کہ ان حرکتوں سے مسلم قوم ترقی کیوں کر سکے گی، اور جن صاحبوں نے اپنے گھروں میں پیرس اور لندن کا نمونہ پیدا کیا ہے، انہوں نے اب تک کتنے ملک جیتے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا فائدہ پہنچایا اور اسلام کی کتنی اشاعت کی۔ نئے فیشن کی خرابیاں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت 208۔ انسان کو قدرت نے دو قسم کے اعضاء دیے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرے چھپے ہوئے۔ ظاہری عضو تو صورت، چہرہ، آنکھ، ناک، کان وغیرہ ہیں، اور چھپے ہوئے عضو دل، دماغ، جگر وغیرہ۔ مسلمان کامل ایمان والا جب ہو سکتا ہے کہ صورت میں بھی مسلمان ہو اور دل سے بھی، یعنی اسلام کا اس پر ایسا رنگ چڑھے کہ صورت اور سیرت دونوں کو رنگ دے، دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجیں مار رہا ہو، اس میں ایمان کی شمع جل رہی ہو، اور صورت ایسی ہو جو اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، یعنی مسلمان کی سی۔ اگر دل میں ایمان ہے اور صورت بھگوان داس جیسی ہو تو سمجھ لو کہ اسلام میں پورے پورے داخل نہ ہوئے۔ سیرت بھی اچھی بناؤ اور صورت بھی۔ غور سے سنو، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ایک بار ان کی مونچھیں کچھ بڑھ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مغیرہ، تمہاری مونچھیں بڑھ گئی، کاٹ لو۔ انہوں نے خیال کیا کہ گھر جا کر کینچی سے کاٹ دوں گا، مگر سرکار کا فرمان ہوا کہ ہماری مسواک لو، اس پر بڑے ہوئے بال رکھ کر چھری سے کاٹ دو، یعنی اتنی بھی مہلت نہ دی کہ گھر جا کر کینچی سے کاٹیں، نہیں، یہاں ہی کاٹ دو، جس سے معلوم ہوا کہ بڑی مونچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، مگر کسی نبی نے نہ داڑھی منڈائی اور نہ مونچھیں رکھائی، لہٰذا داڑھی فطرت یعنی سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ اس کے علاوہ بہت سی نقلی روایتیں، دلیلیں دی جا سکتی ہیں، مگر ہمارے نئے تعلیم یافتہ لوگ نقلی دلائل کے مقابلے عقلی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں، گویا گلاب کے پھول کے مقابلے میں گیندے کے پھول ان کو زیادہ پیارے ہیں، اس لیے عقلی باتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ اسلامی لباس کے فائدے۔ سنو، اسلامی شکل اور اسلامی لباس میں اتنے فائدے ہیں۔ گورنمنٹ نے ہزاروں محکمے بنا دیے ہیں، ریلوے، ڈاک خانہ، پولیس، فوج اور کچہری وغیرہ، اور ہر محکمے کے لیے وردی علیحدہ علیحدہ مقرر کر دی کہ اگر لاکھوں آدمیوں میں کسی محکمے کا آدمی کھڑا ہو تو صاف پہچان میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری نوکر اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی وردی میں نہ ہو تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے، اگر بار بار کہنے پر نہ مانے تو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی محکم اسلام اور سلطنت مصطفی اور حکومت الہیہ کے نوکر ہیں۔ ہمارے لیے علیحدہ شکل مقرر کر دی کہ اگر لاکھوں کافروں کے بیچ کھڑے ہوں تو پہچان لیے جائیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ غلام ہے۔ اگر ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی تو ہم بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ قدرت نے انسان کی ظاہری صورت اور دل میں ایسا رشتہ رکھا ہے کہ ہر ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کا دل غمگین ہے تو چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے، اور دیکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ خیر تو ہے، چہرہ کیوں اداس ہے؟ دل میں خوشی ہے تو چہرہ بھی سرخ و سفید ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ دل کا اثر چہرے پر ہوتا ہے۔
اسی طرح اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو حکیم کہتے ہیں کہ اس کو اچھی ہوا میں رکھو، اچھے اور صاف کپڑے پہناؤ، اس کو فلاں دوا کے پانی سے غسل دو۔ کہیے بیماری تو دل میں ہے، یہ ظاہری جسم کا علاج کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر ظاہر اچھا ہوگا تو اندر بھی اچھا ہو جائے گا۔ تندرست آدمی کو چاہیے کہ روزانہ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، صاف گھر میں رہے تو تندرست رہے گا۔ اسی طرح غذا کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ سور کھانا شریعت نے اس لیے حرام فرما دیا ہے کہ اس سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سور بے غیرت جانور ہے اور سور کھانے والی قومیں بھی بے غیرت ہوتی ہیں، جس کا تجربہ ہو رہا ہے۔ سور کھانے سے ہی جان لیوا بیماری سوائن فلو ہوتی ہے۔ اگر چیتے یا شیر کی چربی کھائی جائے تو دل میں سختی اور بربریت پیدا ہوتی ہے۔ چیتے اور شیر کی کھال پر بیٹھنا اس لیے منع ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ غرض کی ماننا پڑے گا کہ غذا اور لباس کا اثر دل پر پڑتا ہے، تو اگر کافروں کی طرح لباس پہنا گیا یا کفار کی سی صورت بنائی گئی تو یقیناً دل میں کافروں سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ غرض کی آخر میں یہ بیماری مہلک ثابت ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، جو کسی دوسری قوم سے مشاہبت پیدا کرے وہ ان میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سی صورت بناؤ تاکہ مسلمانوں کی ہی طرح سیرت پیدا ہو۔ ہندوستان میں اکثر ہندو مسلم فساد ہوتا رہتا ہے، اور بہت جگہ سننے میں آیا کہ فساد کی حالت میں بعض مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کیونکہ پہچانے نہ گئے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو۔ چنانچہ تیسرے سال جو بریلی اور پیلی بھیت میں ہندو مسلم فساد ہوا، اس جگہ سے خبریں آئی کہ بہت سے مسلمانوں کو خود مسلمانوں نے ہندو سمجھ کر فنا کر دیا۔ یہ اس نئے فیشن کی برکتیں ہیں۔ میرے ولی نعمت مرشد برحق حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم ریل میں سفر کر رہے تھے کہ ایک اسٹیشن سے ایک صاحب سوار ہوئے جو بظاہر ہندو معلوم ہوتے تھے۔ گاڑی میں جگہ تنگ تھی۔ ایک لالا جی سے ان کا جگہ لینے کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ لالا جی کے ساتھی زیادہ تھے، اس لیے لالا جی نے ان حضرت کو خوب پیٹا۔ مسلمان مسافر بیچ بچاؤ میں زیادہ نہ پڑے کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہندو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ زور دینا خلاف مصلحت ہے۔ بیچارے شامت کے مارے پٹ کٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جب اگلے اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ تب معلوم ہوا کہ یہ حضرت مسلمان ہے۔ تب ہم نے افسوس کیا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے فیشن نے آپ کو اس وقت پٹوایا۔ میں جب کبھی بازار وغیرہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ سلام کسے کروں، معلوم نہیں کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون۔ بہت دفعہ کسی کو کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا بندگی صاحب، ہم شرمندہ ہو گئے۔ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان کی دکان سے چیز خریدوں، مگر دکاندار کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے۔ اگر دکان پر کوئی بورڈ لگا ہے جس سے نام معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے تو خیر، ورنہ بہت دشواری ہوتی ہے۔ غرض کی مسلمانوں کو چاہیے کہ شکل اور لباس میں کفار سے علیحدہ رہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہوگی۔ اگر ہم پردیس میں مر گئے جہاں ہماری جان پہچان والا کوئی نہ ہو تو سخت مشکل درپیش ہوگی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کو دفن کریں یا آگ میں جلا دیں، کیونکہ صورت سے پہچان نہ پڑے گی۔ چنانچہ چند سال پیشتر علی گڑھ کے ایک صاحب کا ریل میں انتقال ہو گیا۔ خبر ہونے پر رات میں لاش اتار لی گئی، مگر اب یہ فکر ہوئی کہ یہ ہے کون، ہندو یا مسلمان، ان کو سپرد خاک کریں یا آگ میں ڈالیں۔ آخر ان کا ختنہ دیکھا گیا، تب پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی سی شکل اور ان کا لباس زندگی میں بھی خطرناک ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ زمین میں جب بیج بویا جاتا ہے تو اولاً ایک سیدھی سی شاخ ہی نکلتی ہے، پھر آ کر ہر طرف پھیلتی ہے، پھر اس میں پھل نکلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی چاروں طرف کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ ڈالے تو پھل نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح کلام طیبہ ایک بیج ہے جو مسلمان کے دل میں بویا جاتا ہے۔ پھر صورت اور ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک کی طرح اس درخت کی شاخیں چلی کہ اس کلمہ نے مسلمان کی آنکھ کو غیر صورتوں سے علیحدہ کر دیا، ہاتھ کو حرام چیزوں کے چھونے سے روک دیا، صورت پر ایمانی آثار پیدا کر دیے، کان کو غیبت سننے اور زبان کو جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے روکا۔ جو شخص دل سے مسلمان تو ہو مگر کافروں کی سی صورت بنائے، اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، ناک، کان کو حرام کاموں سے نہ روکے، وہ اسی شخص کی طرح ہوگا جو آم کے بیج بو دے اور اس کی تمام شاخیں وغیرہ کاٹ ڈالے۔ جس طرح وہ بیوقوف پھل سے محروم رہے گا، اسی طرح یہ مسلمان اسلام کے پھلوں سے محروم رہے گا۔ پکا رنگ وہ ہوتا ہے جو کسی پانی یا دھوبی سے نہ چھوٹے، اور کچا رنگ وہ جو چھوٹ جائے۔ تو اے مسلمانوں، تم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، ہم نے اللہ کا رنگ لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ سورہ بقرہ آیت 138۔ اگر تم کفار کو دیکھ کر اپنے رنگ کو کھو بیٹھو تو جان لو کہ تمہارا رنگ کچا تھا، اگر پکا رنگ ہوتا تو اوروں کو رنگ آتے۔ مسلمانوں کے عذر۔
ہم مسلمانوں کے وہ عذر بھی پیش کر دیں جو کہ وہ بیان کرتے ہیں اور جس سے اپنی مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلا عذر، خدا دل کو دیکھتا ہے، شکل کو نہیں دیکھتا، دل صاف چاہیے۔ حدیث میں ہے، بے شک اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ یہ عذر پڑھے لکھے مسلمان کرتے ہیں۔ جواب، اچھا صاحب، اگر ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں، دل کا اعتبار ہے تو آپ میرے گھر کھانا کھاؤ یا شربت پیو اور میں نہایت عمدہ بادام کا شربت یا عمدہ بریانی کھلا دوں پلا دوں، مگر گلاس یا رکابی میں اوپر کی طرف خوب اچھی طرح گندگی پلیدگی یعنی ناپاک چیز لگا دوں، آپ اس برتن میں کھا لو گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں جناب، برتن کا کیا اعتبار، اس کے اندر کی چیز تو اچھی ہے۔ جب تم برے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے پیتے تو رب تعالی تمہاری بری صورتوں کے ساتھ اچھے اعمال کیوں کر قبول فرمائے گا؟ اگر قرآن شریف پڑھو تو لطف جب ہے کہ منہ میں قرآن شریف ہو اور صورت پر اس کا عمل ہو۔ اگر تمہارے منہ میں قرآن ہے اور صورت قرآن شریف کے خلاف تو گویا اپنے عمل سے تم خود جھوٹے ہو۔ بادشاہ کے آنے کے لیے گھر اور دروازہ تو صاف کرو، کیونکہ بادشاہ دروازے سے آئے گا اور گھر میں بیٹھے گا۔ اسی طرح قرآن شریف کے لیے دل اور صورت دونوں سنبھالو۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ صورتوں کے ساتھ دل کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا جو تم سمجھتے ہو تو پھر سر پر چوٹی، کان میں جنیوا اور پاؤں میں دھوتی باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ فقہا فرماتے ہیں کہ چوٹی رکھنا، زنر باندھنا کفر ہے۔ دوسرا عذر، اسلامی شکل سے ہماری عزت نہیں ہوتی۔ جب ہم انگریزی لباس میں ہوتے ہیں تو ہماری عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ترقی یافتہ قوم کا لباس ہے۔ جواب، آدمی کی عزت لباس سے نہیں بلکہ لباس کی عزت آدمی سے ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی جوہر ہے یا اگر تم عزت اور ترقی والی قوم کے فرد ہو تو تمہاری ہر طرح عزت ہوگی۔ کوئی بھی لباس پہنو، اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو کوئی لباس پہنو، عزت نہیں ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے گاندھی اور اس کے دوسرے ساتھی گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے لندن گئے۔ جب خاص پارلیمنٹ کے دفتر پہنچے تو مسٹر گاندھی اسی چوٹی اور اسی لنگوٹی میں تھے جو ان کا اپنا قومی لباس ہے۔ سبھاش چندر بوس نے ایک بار لندن کا سفر کیا تو اپنی گائے اور اپنی دھوتیاں لوٹیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ کہیے کیا اس لباس سے ان کی عزت گھٹ گئی؟ آج مسلمانوں کے سوا تمام قومیں، سکھ، ہندو، بلکہ کاٹھیا واڑ میں بوہرے اور کھوزا ہمیشہ اپنی قومی لباس میں رہتے ہیں۔ سکھ کے منہ پر داڑھی، سر پر بال، ہاتھ میں لوہے کا کڑا ہر جگہ رہتا ہے۔ کیوں صاحب، کیا وہ دنیا میں ذلیل ہیں؟ سچ ہے جو ان کی اس لباس میں عزت ہے وہ تمہارے سوٹ بوٹ میں نہیں۔ دوستوں، اگر عزت چاہتے ہو تو سچے مسلمان بنو اور اپنی مسلم قوم کو ترقی دو۔ اور دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جب سے مسلمانوں نے غیروں کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے ان کی ذلت اور پٹائی میں اور اضافہ ہی ہوا ہے۔ عزت ملنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اب دشمن اسلام اور مسلمانوں سے ڈرتے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے لباس سے زیادہ ہمارے لباس پسند ہیں۔ یہ اپنی قومیت کھو کر ہمارے اندر جم ہو جانا چاہتے ہیں، تو ان کو اچھی طرح مرغا بناؤ۔ لہٰذا مسلمانوں کو اب سے ہوش میں آ جانا اور اپنی الگ شناخت بنانا چاہیے۔ مسلمان دوسروں کو اپنے میں ملانے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ دوسروں میں ملنے کے لیے۔ آج ساری قومیں یہی چاہتی ہیں کہ دوسروں کو اپنے میں ملائیں، مگر مسلمان دوسروں میں ملنے کو پسند کرتا ہے تو بھلا دوسروں کو اپنے میں کیا ملائے گا اور سچے اسلام کی دعوت کیسے دے گا؟ مسلمان پہلے خود سچا ہو، اپنے دین کا پابند ہو تو ساری دنیا خود قریب ہوگی اور عزت کرتی نظر آئے گی۔ تیسرا عذر، آخر داڑھی میں کیا فائدہ ہے کہ مولوی اس کے اتنے پیچھے پڑے ہیں؟ جواب، داڑھی اور تمام اسلامی لباس کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب بھی عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے ہر کام میں صدہا یعنی سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ سنو، مسواک سنت ہے، اس میں بہت فائدے ہیں۔ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، مسوڑوں کو فائدے مند ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، گندا دہنی یعنی منہ کی بیماری کو دور کرتی ہے، معدے کو درست کرتی ہے یعنی کھانا ہضم کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے، زبان میں قوت پیدا کرتی ہے، دانتوں کو صاف رکھتی ہے، جانکنی یعنی دم نکلنے کے وقت کو آسان کرتی ہے، بلگم کو کاٹتی ہے، پت دور کرتی ہے، سر کی رگوں کو مضبوط کرتی ہے، موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے۔ غرض کی اس کے فائدے 36 ہیں، دیکھو شامی اور طب کی کتابیں۔ اسی طرح ختنہ 150 بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، باہ کو قوی کرتا ہے، انسان کی قوت مردانگی کو بڑھاتا ہے، اس جگہ میل گندگی وغیرہ جمع نہیں ہونے دیتا، جراثیم سے بچاتا ہے، تندرست اولاد پیدا کرتا ہے، ختنہ والے کی عورت کسی اور کی طرف رغبت نہیں کرتی۔ بعض بیماریوں میں ڈاکٹر غیر مسلم کے بچوں کا بھی ختنہ کرا دیتے ہیں۔
ناخون میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے، اگر ناخون کھانے یا پانی میں ڈبو دیے جائیں تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے، اس لیے انگریز وغیرہ چھری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے یہاں ناخون بہت کم کٹواتے ہیں، اور پرانے زمانے کے لوگ وہ پانی نہیں پیتے تھے جس میں ناخون ڈوب جائیں، مگر اسلام نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ ناخون کٹوانے کا حکم دیا اور چھری کانٹے کی مصیبت سے بچا لیا۔ اسی طرح مونچھوں کے بالوں میں زہریلا مادہ موجود ہے، اگر مونچھیں بڑی بڑی ہوں اور پانی پیتے وقت پانی میں ڈوب جائیں تو پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے اب موجودہ فیشن کے لوگ مونچھ منڈوانے لگے ہیں۔ اسلام نے پہلے ہی یہ انتظام فرما دیا کہ مونچھیں کاٹنے کا حکم دے دیا، کیونکہ مونچھیں منڈوانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے۔ داڑھی کے بہت فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، داڑھی مرد کے چہرے کی زینت ہے اور منہ کا نور، جیسے عورت کے لیے سر کے بال یا انسان کے لیے آنکھ کی پلک اور بھویں زینت ہے، اسی طرح مرد کے لیے داڑھی۔ اگر عورت اپنے سر کے بال منڈوا دے تو بری معلوم ہوگی، یا کوئی آدمی اپنے بھویں بروٹے اور چیکیں صاف کرا دے تو وہ برا معلوم ہوگا، اسی طرح مرد داڑھی منڈوانے سے برا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، داڑھی مرد کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے، کیونکہ داڑھی سے مرد پر بزرگی آ جاتی ہے، اس کو برے کام کرتے ہوئے یہ غیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ ایسی داڑھی اور تیرے ایسے کام، داڑھی کی بھی تجھ کو لاج نہ آئی۔ اس خیال سے وہ بہت سے چھچوری باتوں اور کھلم کھلا برے کام سے بچ جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ نماز اور داڑھی بفضلہ تعالی برائیوں سے روکتی ہے۔ تیسرا فائدہ، داڑھی کے بالوں سے قوت مردانگی بڑھتی ہے۔ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک نامرد آیا جس نے شکایت کی کہ میں نے اپنی کمزوری کا بہت علاج کیا، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ داڑھی رکھ لے، یہ اس کا آخری اور تیر بہدف نسخہ ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ قدرت نے انسان کے بعض عضووں کا بعض سے رشتہ رکھا ہے، اوپر کے دانت اور داڑھوں کا آنکھوں سے تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص اوپر کی داڑھیں نکلوا دے تو اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں کا بھی آنکھوں سے تعلق ہے کہ اگر آنکھوں میں گرمی ہو تو تلووں کی مالش کی جاتی ہے، اگر نیند نہ آئے تو پاؤں کے تلووں میں نمک اور گھی کی مالش نیند لاتی ہے۔ اسی طرح داڑھی کا تعلق خاص مرد کی قوتوں اور منی سے ہے، اسی وجہ سے عورت کو داڑھی نہیں ہوتی، اور نابالغ بچہ جس میں منی کا مادہ نہیں ہوتا، اور ہجڑا یعنی نامرد یعنی زنانہ کی داڑھی نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر کسی مرد کو داڑھی ہو اور اس کے پھوٹے یعنی کھسیاں نکال دیے جائیں تو داڑھی خود بخود جھڑ جائے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں جو مشہور ہے کہ مولویوں کی اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے اور مولوی کی بیوی آوارہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ داڑھی ہی ہے، اور ناف کے نیچے کے بال قوت مردانگی کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے ان کے صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہو سکے تو 8ویں روز ورنہ 15ویں یا 20ویں دن ضرور استورا لیں۔ غرض کی سنت کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ ہم نے ایک کتاب لکھی انوار القرآن، جس میں نماز کی رکعتیں، وضو، غسل اور تمام اسلامی کاموں کی حکمتیں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سزائیں اسلام نے مقرر فرمائی ہیں، مثلا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا رجم کرنا، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ نیز ہم نے اپنی تفسیر نعیمی میں اسلامی احکام کے فوائد اچھی طرح بیان کر دیے، اس کا مطالعہ کرو۔ مونچھ کے بال بھی قوت مردانگی کے لیے فائدہ مند ہیں، مگر ان کی نوک میں زہریلا اثر ہے، اس لیے ان کو کاٹ دو، مگر بالکل نہ مونڈو۔ چوتھا عذر، آج دنیا میں ہر جگہ داڑھی منڈوں کی ہی بادشاہت ہے، مال و دولت اور حکومت انہی کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برکت والی چیز ہے۔ مسلمان یہ مذاق میں کہتے ہیں، حالانکہ سنت کا مذاق بہت برا ہے۔ جواب، اگر داڑھی منڈوانے سے بادشاہت مل جاتی ہے، حکومت، دولت، عزت ہاتھ آتی ہے، تو جناب والا آپ کو داڑھی منڈاتے، ہیٹ لگاتے، کوٹ پتلون پہنتے ہوئے عرصہ گزر گیا، آپ کو تو حکومت کیا کوئی بھی چیز نہیں ملی، پھر تمام بھنگی چمار چوڑے اور ہر قوم یہ کام کرتی ہے، وہ کیوں بادشاہ نہیں بن گئی؟ دوستوں، عزت، حکومت، دولت، تم کو جو بھی ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گا، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان والے ہو۔ آج غیروں کو اس لیے تمہارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی اہمیت نہ رہی، ورنہ یہ تمام عزتیں تمہارے ہی لیے تھی۔ یاد رکھو کہ ساری قومیں آگے بڑھ کر ترقی کریں گی، مگر تم 1350 برس پیچھے ہٹ کر دیکھو تو سلطان اورنگزیب، شاہ جہاں وغیرہ، اسی طرح عرب و عجم کے تقریباً سارے اسلامی بادشاہ داڑھی والے ہی گزرے۔ لطیفہ، ایک مسلمان ہم سے کہنے لگا کہ اسلام نے ہم کو ترقی سے روکا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے اس نے سود تو حرام کر دیا اور زکوٰۃ فرض کر دی، پھر یہ شعر پڑھا، کیوں کر ہو ان اصولوں میں افلاس سے نجات، یہاں سود تو حرام ہے اور فرض ہے زکوٰۃ۔
آج دوسری قومیں سود کی وجہ سے ترقی کر رہی ہیں، اگر ہم بھی سود کا لین دین کریں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ آج دنیا میں جو بھی مصیبت ہے وہ سود ہی کی وجہ سے ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین کا ایک دم جو دیوالیہ ہوتا ہے وہ یا تو سٹے یعنی جوئے کی وجہ سے یا ہونڈی کے لین دین یعنی سودی کاروبار سے۔ اگر آدمی اپنی پونجی کے مطابق کام کرے اور محنت و مشقت اور دیانت داری سے تجارت کرے تو اس کی تجارت ٹھوس اور انشاءاللہ لازوال ہوگی، اور زکوٰۃ کی وجہ سے ساری قوم کی مالی حالت اچھی رہے گی، بشرطے کہ زکوٰۃ کو صحیح معنی میں خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ نکالنے سے اپنا مال محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے کہ گورنمنٹ کا حق ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکاتی مال برباد نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ انگور اور بیر کے درخت کی شاخیں کاٹنے سے زیادہ پھل آتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ قدرت نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی ہے۔ آپ کے جسم پر جو بیماریاں آتی ہیں یہ تندرستی کی زکوٰۃ ہے۔ ناخن اور بال کٹوائے جاتے ہیں، یہ عضووں کی زکوٰۃ ہے۔ تو چاہیے کہ مال کی بھی زکوٰۃ ہو۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ان کی بیکاری، تجارت سے نفرت اور آوارگی ہے۔ یہ تو تجربہ ہے کہ مسلمان کے لیے سود پھلتا نہیں، آخرکار تباہی لاتا ہے۔ دوسری قوم سود سے بڑھ سکتی ہے، مگر مسلمان سود لینے سے نہ بڑھے گا بلکہ انشاءاللہ زکوٰۃ دینے سے۔ پخانہ کا کیڑا پخانہ کھا کر زندگی گزارتا ہے، مگر بلبل کی غذا پھول ہے۔ مسلمانوں تم بلبل ہو، پھول یعنی حلال کمائی حاصل کر کے کھاؤ، حرام پر نہ للچاؤ۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں بے برکتی۔ دیکھو ایک بکری سال میں 1 یا 2 بچے ہی دیتی ہے، اور ہزارہ بکریاں ہر روز ذبح ہو جاتی ہیں، اور کتیا سال میں 6-7 بچے دیتی ہے اور کتا ذبح نہیں ہوتا، مگر پھر بھی بکریوں کے جھنڈ اور ریوڑ دیکھنے میں آتے ہیں، اور کتوں کا ریوڑ آج تک نظر کیوں نہ پڑا؟ اس لیے کہ بکری حلال ہے اور کتا حرام، لہٰذا بکری میں برکت ہے۔ 5واں عذر، داڑھی، مونچھ، کپڑا ہماری اپنی چیزیں ہیں، جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ مولوی لوگ اس پر کیوں پابندیاں لگاتے ہیں؟ گھر کی کھیتی ہے، جس وقت چاہو اور جس طرح چاہو کاٹو اور استعمال کرو۔ جواب، یہ خیال غلط ہے کہ یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں۔ ہر چیز رب تعالیٰ کی ہے، ہم کو چند روز استعمال کے لیے دی گئی ہیں، پھر ہر چیز مالک کی ہی ہوگی۔ کسی نے کسی سے چرخہ مانگا تو جو سوٹ کاٹ لیا وہ اپنا، اور پھر چرخہ والے کا۔ اعمال سوٹ ہیں اور یہ جسم چرخہ۔ کارخانے سے کسی کو ایک مشین ملی ہو، مگر وہ آدمی اس مشین کے کل پرزوں کو چلانے سے بے خبر ہے، تو مشین کے ساتھ ایک کتاب بھی ملتی ہے جس میں ہر پرزے کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، اور کمپنی کی طرف سے کچھ آدمی بھی مشین سکھانے والے مقرر ہوتے ہیں کہ بے علم لوگ اس کتاب کو دیکھیں اور اس استاد سے مشین چلانا سیکھیں۔ اگر یوں ہی کوئی غلط سلط مشین چلانا شروع کر دے تو بہت جلد مشین توڑ ڈالے گا، اور ممکن ہے کہ مشین سے خود بھی چوٹ کھا جائے۔ اسی طرح ہمارا جسم مشین ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کے پرزے ہیں۔ یہ مشین ہم کو قدرت کے کارخانے سے ملی ہے۔ اس کا استعمال سکھانے کے لیے کارخانے کے مالک نے اپنی کتاب دی جس کا نام ہے قرآن مجید، اور اس مشین کو سکھانے کے لیے ایک استادوں کا استاد، دنیا بھر کا معلم بھیجا جس کا نام پاک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس استاذ الکل نے ہم کو مشین چلا کر دکھا دی، اور قرآن نے پکار دیا کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ سورہ احزاب آیت 21۔ اے غافلوں، اے مشین والوں، اگر مشین صحیح طریقے سے چلانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاؤ۔ جیسے جسم پر جان حکومت کرتی ہے کہ ہر عضو اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے، اسی طرح اس جان پر اس سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناؤ کہ جو حرکت ہو انہی کی رضا سے ہو۔ اسی کا نام تصوف ہے، اور یہی حقیقت، معرفت اور طریقت کا مغز ہے۔ حضرت صدر الافاضل دام ظلہم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، کھول دو سینہ میرا فتح مکہ آ کر، کعبہ دل سے صنم کھینچ کے کر دو باہر۔ آپ آ جائیے قالب میں میرے جان بن کر، سلطنت کیجئے اس جسم میں سلطان بن کر۔ اسلامی شکل۔ اسلامی شکل یہ ہے کہ سر کے بال یا سب رکھیں یا سب کٹوا دیں یا سب منڈوائیں۔ کچھ بال رکھنا کچھ کٹوانا منع ہے، جیسے کہ انگریزی بال میں ہوتا ہے، اور جیسے کہ بعض لوگ بیچ سر پر پان رکھواتے ہیں، یا بعض لوگ سر کے اگلے حصے پر چھجے رکھواتے ہیں، یا بعض جاہل مسلمان کسی بزرگ کے نام کی بچوں کے سروں پر غیر مسلموں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں۔ یہ سب منع ہے، اور جس کو کل بال رکھنے ہوں وہ یا تو کان کی لو تک یا کندھوں تک رکھے، یعنی تا بغوش کان یا تا بدوش کاندھا کی یہ سنت ہے، اور زیادہ لمبے بال رکھنا اور اس میں چوٹی مانگ عورتوں کی طرح کرنا منع ہے۔ مونچھ اس قدر کاٹنا ضروری ہے کہ اوپر کے ہونٹ کی ڈوری کھل جائے۔ بالکل نہ کٹوانا یا بالکل منڈوا دینا منع ہے،
اور داڑھی ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے، یعنی ٹھوڈی کے نیچے جو بال ہیں ان کو اپنی مٹھی میں پکڑیں، جو مٹھی سے آگے نکلے ہوں وہ کٹوا دیں، یعنی مٹھی سے کم کرنا بھی منع اور مٹھی سے بہت زیادہ لمبا رکھنا بھی منع ہے۔ اب رہی آس پاس کی داڑھی یعنی جبڑوں پر کے بال، وہ جس قدر گول دائرے میں آ جائیں وہ نہ کٹوائیں اور جو دائرے سے نکل جائیں وہ کٹوا دیں، یعنی جبکہ ٹھوڈی کے نیچے کے بال ایک مٹھی لمبے ہوں اور اس کے دائرے میں جس قدر بال آ جائیں اس کا کٹوانا بھی منع ہے۔ ناک کے بال کٹوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا سنت ہے، اگر بغل کے بال بھی استورے سے منڈے جائیں تو بھی حرج نہیں۔ ناف کے نیچے کے بال منڈانا سنت ہے، کینچی سے کاٹنا نحوست کا سبب ہے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن کٹوانا بھی سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ سارا کام ہر ہفتہ میں ایک بار ضرور کریں، اگر ہر ہفتہ نہ کر سکیں تو 40 دن سے زیادہ دیر نہ لگائیں۔ مرد کو اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا زینت کے لیے منع ہے، شادیوں میں اس کا بہت رواج ہے کہ دلہن کی طرح دولہے کے پاؤں یا ہاتھ مہندی سے رنگین کر دیتے ہیں، یہ شرعاً منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلامی لباس یہ ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک کا جسم ڈھانکنا یعنی چھپانا فرض ہے، اگر نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی، اور نماز کے سوا بھی اگرچہ اکیلے میں بھی ہو بلا وجہ کھولے تو گنہگار ہوگا۔ اس کے سوا باقی لباس میں بہتر یہ ہے کہ پگڑی یعنی امامہ سر پر باندھے اور پوری آستین کی قمیص یا کرتا پہنے اور ٹخنوں سے اونچا تہبند یا پجامہ پہنے۔ ان کپڑوں کے سوا اچکن، ویسٹ کوٹ جو بھی کچھ پہنے وہ کافروں کے لباس کی طرح نہ ہو۔ پگڑی کے نیچے ٹوپی ہونا چاہیے، اور اگر ٹوپی نہ ہو تو بھی سر کی کھوپڑی ڈھک یعنی چھپا لے، اگر کھوپڑی کھلی رہی اور آس پاس پگڑی لپیٹی رہی تو سخت برا ہے، اور اگر فقط ٹوپی پہنے تو ایسی ٹوپی سے بچے جو کفار یا فاسقوں کی خاص ٹوپی ہے، جیسے گاندھی کیپ، ہیٹ، ہندوانی گول ٹوپی۔ ایک قاعدہ یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ جو لباس کافروں کی قومی نشانی ہو اس کا استعمال مسلمانوں کو حرام ہے، جیسے ہیٹ اور ہندوانی دھوتی وغیرہ، اور جو لباس کافروں کی مذہبی پہچان بن چکا ہے اس کا استعمال کفر ہے، جیسے کہ ہندوانی چوٹی اور زنار اور عیسائی قوم کا صلیبی نشان وغیرہ، یعنی جس لباس کو دیکھ کر لوگ جانیں کہ یہ ہندو یا عیسائی کا لباس ہے اس لباس سے مسلمانوں کو بچنا ازحد ضروری ہے۔ دوسری ضروری باتیں، اپنے گھر میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا رکھو، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا سخت پابند بناؤ، 7 برس کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 برس کے بچوں کو مار مار کر نماز پڑھاؤ، رات کو جلدی سو جاؤ، صبح کو جلدی جاگو، اپنے بچوں کو جلد جگا دو کیونکہ وہ رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے، بچوں کو تعلیم دو کہ وہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، اور صبح کے وقت تمہارے گھروں سے قرآن کریم کی آوازیں آتی ہوں کہ قرآن شریف کی آواز مصیبتوں کو ٹالتی ہے، 1 گھنٹہ ان نیک کاموں میں خرچ کرو، پھر اللہ کا نام لے کر دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جاؤ تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے اور بے پردگی بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اے مسلم قوم، اگر تو اپنی دینی اور دنیاوی ترقی چاہتی ہے تو عورتوں کو اسلامی حکم کے مطابق پردے میں رکھ۔ ہم اس کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو کر کے پردے کی عقلی اور نقلی دلائل اور بے پردگی کے نقصانات بیان کرتے ہیں۔ قدرت نے اپنی مخلوق کو علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے بنایا ہے، اور جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق اس کا مزاج بنایا ہے۔ ہر چیز سے قدرتی کام لینا چاہیے، جو خلاف فطرت کام لے گا وہ خرابی میں پڑے گا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ٹوپی سر پر رکھنے اور جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے ہیں، جو جوتا سر پر باندھ لے اور ٹوپی پاؤں میں لگا لے وہ دیوانہ ہے۔ گلاس پانی پینے اور اگالدان تھوکنے کے لیے ہے، جو کوئی اگالدان میں پانی پیے اور گلاس میں تھوکے وہ پورا پاگل ہے۔ بیل کی جگہ گھوڑا اور گھوڑے کی جگہ بیل کام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح انسان کے 2 گروہ کیے گئے ہیں، ایک عورت، دوسرے مرد۔ عورت کو گھر میں رہ کر اندرونی زندگی سنبھالنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور مرد کو باہر پھر کر کھانے اور باہر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا۔ مثال مشہور ہے کہ 50 عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں جو ایک مرد کی کمائی میں ہے، اور 50 مردوں سے گھر میں وہ رونق نہیں جو ایک عورت سے ہے۔ اس لیے شوہر کے ذمے بیوی کا سارا خرچ رکھا ہے، اور بیوی کے ذمے شوہر کا خرچہ نہیں، کیونکہ عورت کمانے کے لیے بنی ہی نہیں۔ اس لیے عورتوں کو وہ چیزیں دی جن سے ان کو مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑے، اور مردوں کو ان سے آزاد رکھا، جیسے بچے جننا، حیض و نفاس آنا، بچوں کو دودھ پلانا وغیرہ۔ اس لیے بچپن سے ہی لڑکوں کو بھاگ دوڑ، اچھل کود کے کھیل پسند ہوتے ہیں، جیسے کبڈی، کسرت، ڈنڈ لگانا وغیرہ، اور لڑکیوں کو قدرتی طور پر وہ کھیل پسند ہوتے ہیں جن میں بھاگنا دوڑنا نہ ہو بلکہ ایک جگہ بیٹھے رہنا پڑے، جیسے گڑیا سے کھیل، سینا پیرونا، چھوٹی روٹیاں پکانا، جھاڑو دینا وغیرہ۔
آپ نے کسی چھوٹی بچی کو کبڈی کھیلتے ڈنڈ لگاتے نہ دیکھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے لڑکوں کو باہر کے لیے اور لڑکیوں کو گھر کے اندر کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو شخص عورتوں کو باہر نکالے یا مردوں کو اندر رکھنے کا مشورہ دے وہ ایسے ہی دیوانہ ہے جیسا کہ وہ جو ٹوپی پاؤں میں اور جوتا سر پر رکھنے کا مشورہ دے۔ جب آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ مرد اور عورت ایک ہی کام کے لیے نہ بنے بلکہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے، تو اب جو کوئی ان دونوں فریقوں کو ایک کام سپرد کرنا چاہے وہ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو کبھی بھی کامیابی نہ ہوگی۔ گویا یوں سمجھو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اندرونی اور گھریلو کاموں کے لیے عورت اور باہر کے لیے مرد۔ اگر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو باہر نکال دیا تو گویا آپ نے زندگی کی گاڑی کا ایک پہیہ نکال دیا، تو یقیناً گاڑی نہ چل سکے گی۔ اب ہم پردے کے متعلق عقلی اور نقلی دلائل عرض کرتے ہیں۔ پردے کے نقلی دلائل۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ایسی مائیں کہ تمام جہان کی مائیں ان کے قدم پاک پر قربان۔ اگر وہ بیویاں مسلمانوں سے پردہ نہ کرتی تو ظاہراً کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اولاد سے پردہ کیسا؟ مگر قرآن کریم نے ان پاک بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ سورہ احزاب آیت 33۔ اس میں تو ان بیویوں سے کلام تھا، اب مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ سورہ احزاب آیت 53۔ دیکھو بیویوں کو ادھر گھروں میں روک دیا اور مسلمانوں کو باہر سے کوئی چیز مانگنے کا یہ طریقہ سکھایا۔ مشکات باب النظر الی المکتوبہ میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیویوں حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا تھے آ گئے۔ حضور نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہیں۔ فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف یہی ضروری نہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اجنبی عورت غیر مرد کو نہ دیکھے۔ دیکھو یہاں مرد نابینا ہے مگر پردے کا حکم دیا گیا۔ ایک لڑائی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ آگے آگے انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گیت گاتے ہوئے جا رہے تھے۔ لشکر کے ساتھ کچھ بے پردہ عورتیں بھی تھی۔ حضرت انجشہ بہت خوش آواز تھے۔ ارشاد فرمایا، اے انجشہ اپنا گیت بند کرو کیونکہ میرے ساتھ کچی شیشیاں ہیں۔ اس میں عورتوں کے دلوں کو کچی شیشیاں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ پردے میں رہ کر بھی عورت مرد کا اور مرد عورت کا گانا نہ سنے۔ عافیت اسی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو بھی حکم تھا کہ نماز عید اور دوسری نمازوں میں حاضر ہوا کریں، اسی طرح واعظ کے جلسوں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ اسلام بالکل نیا نیا دنیا میں آیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ عورتیں نہ سنتی تو شریعت کے حکم اپنے لیے کیسے معلوم کرتی؟ مگر پھر بھی ان کے نکلنے میں بہت پابندیاں لگا دی گئی تھی کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں، بیچ راستے میں نہ چلیں، کسی غیر سے بات نہ کریں۔ فجر کی نماز اس قدر اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں پڑھ کر نکل جائیں اور کوئی پہچان نہ سکے۔ عورتیں مردوں سے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو مسجدوں میں آنے اور عیدگاہ جانے سے بھی روک دیا۔ عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نیک کاموں سے روک دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر حضور علیہ السلام بھی اس زمانے کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجدوں سے روک دیتے۔ دیکھو شامی وغیرہ۔ ان احادیث میں غور کرو کہ وہ زمانہ خیر و برکت کا، یہ زمانہ شر و فساد کا۔ اس وقت عام مرد پرہیزگار، اب نہایت آزاد فساق و فجار۔ اس وقت عام عورتیں پاک دامن حیا والی اور شرمیلی، اب عام عورتیں بغیرت آزاد اور بے شرم۔ جب اس وقت عورتوں سے پردہ کرایا گیا تو کیا یہ وقت اس وقت سے اچھا ہے؟ ہم نے مختصر طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پردے کی ضرورت بیان کی۔ اب فقہ کی بھی سیر کرتے چلیے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کے سر سے نکلے ہوئے بال اور پاؤں کے کٹے ہوئے ناخن بھی غیر مرد نہ دیکھے۔ عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، عید بقرعید کی نماز واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمازیں جماعت سے مسجدوں میں ہی ہوتی ہیں، اور عورتوں کو بلا ضرورت شرعی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ عورت پر حج کے لیے سفر کرنا اس وقت تک فرض نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ اپنا محرم نہ ہو، یعنی باپ، بیٹا یا شوہر وغیرہ۔ عورت کا منہ غیر مرد نہ دیکھے۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دن میں دفن کیا گیا تو کم از کم دفن کرنے والوں کو میرے جسم کا اندازہ تو ہو جائے گا۔ یہ بھی منظور نہیں، غرض کی پردے کی وجہ سے شریعت نے بہت سے حکم عورتوں سے اٹھا لیے۔ غور تو کرو کہ جب عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، قبرستان جانے کی اجازت نہیں، عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو بازاروں، کالجوں اور کمپنی باغوں میں سیر کے لیے جانے کی اجازت کیوں کر ہوگی؟ کیا بازار، کالج اور کمپنی باغ مسجدوں اور مکہ شریف سے بڑھ کر ہیں؟ ضروری نوٹ: جن احادیث میں عورتوں کا باہر نکلنا آتا ہے وہ یا تو پردہ فرض ہونے سے پہلے تھا یا کسی ضرورت کی وجہ سے پردے کے ساتھ تھا۔ ان احادیث کو بغیر سوچے سمجھے بوجھے بے پردگی کے لیے آڑ بنانا محض نادانی ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں عورتوں کا جہادوں میں شرکت کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت مردوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ اب بھی اگر کسی جگہ مسلمان مرد تھوڑے سے ہوں اور کفار زیادہ اور جہاد فرض عین ہو جائے تو عورتیں جہاد میں ضرور جائیں۔ ان جہادوں کو اس زمانے کے بے حیائی کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ اب جہاد کے بہانے سے عورتوں کو مردوں کے سامنے ننگا پریڈ کرایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مجاہدین نے ضرورتاً گھوڑوں کے پیشاب پیے، درختوں کے پتے کھائے۔ کیا اب بھی بلا ضرورت یہ کام کرائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے جب جہاد میں عورتوں کی ضرورت پڑے۔ پردے کی عقلی دلیلیں۔ یہاں تک تو نقلی دلائل سے ہم نے پردے کی ضرورت ثابت کر دی، اب عقلی دلیلیں بھی سنیے۔ عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو گھر میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے۔ اسی طرح عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔ عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول، اور پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے، اگر توڑ کر باہر لایا جائے تو مرجھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا چمن اس کا گھر اور اس کے بال بچے ہیں، اس کو بلا وجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت کا دل نہایت نازک ہے، بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے، اس لیے اس کو کچی شیشیاں فرمایا گیا۔ ہمارے یہاں بھی عورت کو صنف نازک کہتے ہیں اور نازک چیزوں کو پتھروں سے دور رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ غیروں کی نگاہیں اس کے لیے مضبوط پتھر ہیں، اس لیے اس کو غیروں سے بچاؤ۔ عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت اور آبرو ہے، اور اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے۔ سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے، اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، اس لیے اس کو ان دھبوں سے دور رکھو۔ عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو، اس لیے قرآن کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا: آنکھ اٹھا کر غیر مردوں کو نہ دیکھنے والیاں، سورہ رحمان آیت 56۔ اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھو چکی، پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا، جس سے یہ گھر آخر تباہ ہو جائے گا۔ اعتراض: بعض لوگ پردے کے مسئلے پر دو اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا، عورتوں کو گھروں میں قید رکھنا ان پر ظلم ہے، جب ہم باہر کی ہوا کھاتے ہیں تو ان کو اس نعمت سے محروم کیوں رکھا جائے؟ دوسرا، عورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ سے اس کو ٹیپ دق یعنی ٹی بی ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو باہر نکالا جائے۔ پہلا جواب: اول سوال کا جواب تو یہ ہے کہ گھر عورت کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ اس کا چمن ہے۔ گھر کے کاروبار اور اپنے بال بچوں کو دیکھ کر وہ ایسی خوش ہوتی ہے جیسے چمن میں بلبل۔ گھر میں رکھنا اس پر ظلم نہیں بلکہ اس کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے، اس کو قدرت نے اس لیے بنایا ہے۔ بکری اس لیے ہے کہ رات کو گھر میں رکھی جائے، اور شیر، چیتا اور محافظ کتا اس لیے ہے کہ ان کو آزاد پھرایا جائے۔ اگر بکری کو آزاد کیا تو اس کی جان خطرے میں ہے، اس کو شکاری جانور پھاڑ ڈالیں گے۔ دوسرے سوال کا جواب میں کیا دوں؟ خود تجربہ دے رہا ہے، وہ یہ کہ عورت کے لیے پردہ ٹیپ دق کا سبب نہیں۔ ہماری پرانی بزرگ عورتیں گھر کے دروازے سے بھی بے خبر تھی، مگر وہ جانتی بھی نہ تھی کہ دق کسے کہتے ہیں۔ اور آج کل بے پردگی میں اول نمبر دو صوبے ہیں، ایک کاٹھیا واڑ اور دوسرا پنجاب، مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انہی دونوں صوبوں میں دق زیادہ ہے۔ یو پی میں عام طور پر شریفوں کی بہو بیٹیاں پردہ نشین ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں دق بہت ہی کم ہے، بلکہ کہا جائے کہ دق ہے ہی نہیں تو بھی بیجا نہ ہوگا۔ اور جناب اگر پردے سے دق پیدا ہوتا ہے تو مردوں کو دق کیوں ہوتی ہے؟ دوستوں، دق کی وجہ کچھ اور ہے۔ یاد رکھو، تندرستی کے دو بڑے اصول ہیں، ان کی پابندی کرو، انشاءاللہ تندرست رہو گے۔ اول یہ کہ بھوکے ہو کر کھاؤ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ بلکہ روٹی سے بھوکے اٹھو، اور دوسرا یہ کہ تھک کر سو۔ پہلے عورتیں چائے کو جانتی بھی نہ تھی، گھر میں محنت و مشقت کے کام کرتی تھی، چکی پیسنا، گلہ صاف کرنا، ان سے خوب پسینہ آتا تھا۔
بھوک کھل کر لگتی تھی اور رات کو چارپائی پر خوب بےہوشی کی نیند آتی تھی، اس لیے تندرست رہتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردے والی عورتیں حشاش و بشاش معلوم ہوتی ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، مگر آوارہ اور بے پردہ عورتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ اس پھول کو لو لگ گئی ہو۔ دوستوں، یہ سب بہانے ہیں، ضروری ہے کہ مکان کھلے ہوئے ہوادار اور صاف ہوں۔ اپنے مکانوں کے صحن بڑے اور کھلے ہوئے ہوادار رکھو، اور عورتوں بچوں کو چائے اور دوسری خشک چیزوں سے بچاؤ، اور دودھ گھی وغیرہ کا استعمال رکھو۔ عورتوں کو آرام طلب نہ بناؤ۔ اسلامی پردہ اور طریقہ زندگی۔ عورت کا جسم سر سے پاؤں تک ستر ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے، سوائے چہرے اور کلائیوں تک، ہاتھوں اور ٹخنوں سے نیچے تک پاؤں کے، کہ ان کا چھپانا نماز میں فرض نہیں۔ باقی حصہ اگر کھلا ہوگا تو نماز نہ ہوگی۔ لہٰذا اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو سر سے پاؤں تک اس کو ڈھکا یعنی چھپا رکھے، اور اس قدر باریک کپڑا نہ پہنے جس سے سر کے بال یا پاؤں کی پنڈلیاں یا پیٹ اوپر سے ننگا معلوم ہو۔ گھر میں اگر اکیلی یا شوہر یا ماں باپ کے سامنے ہو تو دوپٹہ اتار سکتی ہے، لیکن اگر داماد یا دوسرا قرابت دار ہو تو سر باقاعدہ ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، اور شوہر کے سوا جو بھی گھر میں آئے وہ آواز سے خبر کر کے آئے۔ اجنبی عورت کو سوائے چند صورتوں کے دیکھنا منع ہے۔ پہلا، طبیب، مریضہ کی مرض کی جگہ کو۔ دوسرا، جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کو چھپ کر دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا، گواہ جو عورت کے متعلق گواہی دینا چاہے۔ چوتھا، قاضی جو عورت کے متعلق کوئی حکم دینا چاہے وہ بھی بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے۔ مسئلہ، آوارہ عورتوں سے بھی شریف عورتیں پردہ کریں۔ در مختار۔ عورتوں کو کب نکلنا جائز ہے؟ عورت کو اپنے گھر سے نکلنا بھی منع ہے، سوائے چند جگہوں کے۔ مثلاً، پہلا، قابلہ یعنی دائی کا پیشہ کرنے والی عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ دوسرا، شاہدہ یعنی گواہی دینے کے لیے عورت قاضی کے دربار میں جا سکتی ہے۔ تیسرا، غاسلہ یعنی جو عورت مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہے وہ بھی اس ضرورت سے نکل سکتی ہے۔ چوتھا، کاسبہ جس عورت کا کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو وہ روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے۔ پانچواں، نائرہ والدین اور خاص اہل قرابت سے ملنے کے لیے بھی گھر سے نکل سکتی ہے۔ اگر اس کی پوری تحقیق کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی کتاب مروج النجا لخروج النساء کا مطالعہ کرو۔ ہم نے جو کہا کہ ان موقعوں میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ پردہ سے نکلے، اس طرح نہ نکلے جیسے آج کل رواج ہے کہ یا تو بے برقع باہر پھرتی ہیں یا اگر برقع ہے تو منہ کھلا ہوا، اور برقع بھی نہایت خوشنما اور چمکدار کی دوسرے مردوں کی اس پر خواہ مخواہ نظر پڑے۔ یہ جائز نہیں۔ یہ احکام تھے گھر سے نکلنے کے۔ اب رہا سفر کرنا، اس کے متعلق یہ ضرور یاد رکھو کہ عورت کو اکیلے یا کسی اجنبی مرد کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ آج کل جو رواج ہو گیا ہے کہ گھر کو خط لکھ دیا یا فون کر دیا کہ ہم نے اپنی بیوی کو فلاں گاڑی پر سوار کر دیا ہے، تم اسٹیشن پر آ کر اتار لینا، یہ ناجائز بھی ہے اور خطرناک بھی۔ دیور اور بہنوئی وغیرہ سے بڑے بڑے گھروں میں بھی پردہ نہیں، بلکہ بعض عورتیں تو کہتی ہیں کہ ان سے پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ محض غلط ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ دیور تو اور بھی زیادہ موت ہے، بعض جگہ ان سے ہنسی اور مذاق تک کیا جاتا ہے۔ خیال رکھو کہ جس عورت سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، جیسے داماد، رضائی بیٹا، باپ، بھائی، سسر وغیرہ، تو ان سے پردہ ضروری نہیں۔ اگر ان لوگوں سے جن سے پردہ ضروری ہے باقاعدہ پردہ نہ ہو سکے تو کم از کم گھونگھٹ سے اور ان کے سامنے حیا اور شرم سے رہنا ضروری ہے۔ ایسا باریک لباس نہ پہنو جس سے ننگی معلوم ہو، اور ایسا لباس نہ پہنو جو پنڈلیوں سے بالکل چمٹ جاتا ہو اور جس سے بدن کا اندازہ ہوتا ہو۔ ہاں، اگر اس گھر میں سوائے شوہر وغیرہ کے کوئی اجنبی نہ آتا ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر ایسے گھر آج کل مشکل سے ملیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے، چوں زہرا باش از مخلوق رو پوش کی در آغوش شبیر ببینی، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اللہ والی پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ لڑکیوں کی تعلیم۔ اپنی لڑکی کو وہ علم و ہنر ضرور سکھا دو جس کی اس کو جوان ہو کر ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے لڑکی کو پاکی، پلیدی، حیض و نفاس کے شرعی مسئلے، روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پڑھا دو، یعنی قرآن شریف اور دینیات کے رسالے پڑھا دو۔ پھر کچھ ایسی اخلاقی کتابیں جن میں شوہر کے حقوق بجا لانے، بچوں کے پالنے، ساس نندوں سے میل محبت رکھنے کے طریقے سکھائے گئے ہوں، وہ بھی ضرور پڑھا دو۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی مطالعہ کراؤ، جس سے دنیا میں رہنے سہنے کا ڈھنگ
یعنی طریقہ آ جائے۔ اس کے بعد ہر طرح کا کھانا پکانا، بقدر ضرورت سینا پیرونا اور دوسری زنانہ دستکاری اور سوئی کا ہنر ضرور سکھا دو، کیونکہ سوئی ہی وہ چیز ہے جس کی ضرورت مرنے کے بعد بھی پڑتی ہے، یعنی مردہ سلا ہوا کفن پہن کر قبر میں جاتا ہے۔ سوئی عورتوں کا خاص ہنر ہے کہ اگر خدا نہ کرے کبھی عورت پر کوئی مصیبت پڑ جائے یا بیوہ ہو جائے اور کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کر سکے تو گھر میں آبرو سے بیٹھ کر دستکاریوں سے پیٹ پال سکے۔ آج کل کھانا پکانے اور سینے پرونے کی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں، چنانچہ دہلی کا باورچی خانہ خوان نعمت، خوان یگما کھانے پکانے کے ہنر کے لیے ضرور پڑھا دو، بلکہ ان سے ہر طرح کا کھانا پکوا لو۔ اور دوستوں، 3 چیزوں سے اپنی لڑکیوں اور بیویوں کو بہت بچاؤ۔ پہلا ناولز، دوسرا کالج اور اسکول کی بے پردہ تعلیم، تیسرا تھیٹر اور سنیما۔ یہ 3 چیزیں لڑکیوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس وقت لڑکیوں میں جس قدر شوخی، آزادی اور بے غیرتی ہے، وہ سب ان 3 ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لڑکیوں کے لیے پہلے تو زنانہ اسکول کھلے اور ان میں پردہ دار گاڑیاں بچیوں کو لانے اور لے جانے کے لیے رکھی گئی، اگرچہ ان میں نام کا پردہ تھا، مگر خیر کچھ آر شرم تھی۔ پھر وہ گاڑیاں بند ہوئی اور صرف ایک عورت جس کو ماما کہتے تھے لانے اور پہنچانے کے لیے رہ گئی، پھر وہ بھی ختم۔ صرف یہ رہا کہ جوان لڑکیاں برقع پہن کر آئیں، پھر یہ بھی ختم ہوا، آزادانہ طور پر آنے جانے لگی۔ پھر عقل کے اندھوں نے لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک ہی جگہ تعلیم شروع کر دی اور شردا ایکٹ جاری کرایا، جس کے معنی یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی نکاح نہ کر سکے۔ پھر لڑکیوں اور لڑکوں کو سینما کے عشقیہ ڈرامے دکھائے، بیہودہ ناولوں کی روک تھام نہ کی، جس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا اور نکاح روک کر بھڑکے ہوئے جذبات کو پورا ہونے سے روک دیا گیا، جس کا منشا صرف یہ ہے کہ حرام کاری بڑھے، کیونکہ بھڑکی ہوئی شہوت جب حلال راستہ نہ پائے گی تو حرام کی طرف خرچ ہوگی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب اس وقت یہ حالت ہے کہ جب اسکولوں کالجوں کی لڑکیاں صبح و شام زرق برق لباس میں راستوں سے آپس میں مذاق و دل لگی کرتی ہوئی، زور سے باتیں کرتی ہوئی، عطر لگائے دوپٹہ سر سے اتارے ہوئے نکلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہندوستان میں پیرس آ گیا اور درد مند دل رکھنے والے خون کے آنسو روتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے خوب فرمایا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ کوشش کرو کہ تمہاری لڑکیاں حیادار اور ادب والی بنیں تاکہ ان کی اولاد میں بھی یہ اوصاف پائے جائیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں۔ یاد رکھو، اس زمانے میں ان اسکولوں اور کالجوں نے قوم میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ آج طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا نقشہ بدلنا ہو تو اس قوم کے بچوں کو کالج کی تعلیم دلاؤ، بہت جلد اس قوم کی حالت بدل جائے گی۔ اکبر نے خوب کہا ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اور دوستوں، بعض اسکولوں اور کالجوں کے نام میں اسلام کا نام بھی لگا ہوتا ہے، یعنی ان کا نام ہوتا ہے اسلامیہ اسکول، اسلامیہ کالج۔ اس نام سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اسلامیہ اسکول، اسلامیہ کالج نام رکھنا فقط مسلم قوم سے اسلام کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لیے ہے، ورنہ کام سب کالجوں کا قریب قریب یکساں یعنی برابر ہے۔ غضب تو دیکھو کہ نام اسلامیہ اسکول اور تعطیل یعنی چھٹی ہوتی ہے اتوار کے دن۔ اسلام میں تو بڑا دن جمعہ کا ہے، ہر کام انگریزی میں، وہاں کے طلبہ کے اخلاق اور آداب انگریزی، پھر یہ اسلامیہ اسکول کہاں رہا؟ بعض اسکولوں کے نام بجائے اسلامیہ اسکول محمدن اسکول یا محمدن کالج رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کا نام رکھا ہے مسلمین۔ قرآن فرماتا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، سورہ حج آیت 78۔ مگر عیسائیوں کی طرف سے ہمارا نام محمدن رکھا گیا۔ ہم لوگوں کو وہی نام پسند آیا جو عیسائیوں نے ہم کو دیا۔ غرض کی ان اسکولوں سے اپنی لڑکیوں کو بچاؤ اور اپنے لڑکوں کو بھی، وہاں ضرورتاً تعلیم دلواؤ، مگر ان کا دین و مذہب سنبھال کر۔ اسی طرح لڑکیوں کو گھر پر جو ماسٹر سے پڑھواتے ہیں یا عیسائی عورتوں یا لڑکیوں سے تعلیم دلواتے ہیں، وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ بہت جگہ دیکھا گیا کہ لڑکیاں ماسٹروں کے ساتھ بھاگ گئی اور ان آوارہ استانیوں کے ذریعے ہزاروں فتنے پھیلے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آخر لڑکیوں کو اس قدر اعلیٰ تعلیم کی ضرورت کیا ہے۔ ان کو تو وہ چیزیں پڑھاؤ جن سے انہیں کام پڑتا ہے، ان کا سارا خرچہ تو شوہروں کے ذمے ہوگا، پھر ان کو اس قدر تعلیم سے کیا فائدہ؟ غرض کی اپنی اولاد کو دیندار اور ہنرمند بناؤ کہ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اپنی لڑکیوں کو صرف خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلاؤ۔ ان کی پاک زندگی کا نقشہ وہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے اس طرح بیان فرمایا، ادب پروردہ شرم و حیا، آسیہ گردانو لب قرآن سرا۔ اس شرم و حیا کی پروردہ خاتون کا تو یہ عالم ہے کہ ہاتھوں میں چکی ہے اور زباں پر قرآن کی تلاوت۔
پردہ اور ہمارا معاشرہ از محمد عبد المبین نعمانی قادری برکاتی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کی ضرورتوں میں دوسرے کسی نظام کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ اسلام کے ضروری احکام میں ایک حکم پردے کا بھی ہے، یعنی مرد نامحرم عورتوں سے پردہ کرے اور عورت نامحرم مردوں سے۔ پردے کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں بے پردگی کی رسم عام ہے۔ جو عورتیں سرے سے پردہ ہی نہیں کرتی ان کو تو جانے دیجیے، لیکن جو عورتیں باپردہ اور شریف کہلاتی ہیں کی رسموں اور عادتوں کی وجہ سے بہت موقعوں پر پورے طور سے پردہ نہیں کرتی، یا تو وہ شریعت کے احکام و مسائل سے یکسر ناواقف ہیں، یا واقف تو ہیں لیکن رسم و رواج نے ان پر اپنا ایسا تسلط یعنی قبضہ جما رکھا ہے کہ اسلام کے ضروری احکام پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں پاتی۔ مثلاً عام طور سے عورتیں جیٹھ دیور سے پردہ نہیں کرتی، حالانکہ ان سے پردے کا سخت حکم ہے۔ اس لیے اسلامی عورتوں کو رواج چھوڑ کر قرآن و احادیث اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ پردے کے ضروری احکام فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے معلوم کریں۔ مثلاً بہار شریعت، قانون شریعت، جنتی زیور، سنی بہشتی زیور وغیرہ کتب میں ملاحظہ کریں۔ سر دست یعنی لگے ہاتھ یہاں صرف ان غفلتوں کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں جن کا عام طور سے ہماری اسلامی بہنیں شکار ہیں۔ دیور سے پردہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی جن عورتوں سے پردہ ہے ان کے پاس نہ جاؤ۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا، دیور موت ہے، یعنی دیور کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنے کا زیادہ احتمال ہے، اور یہ کہ عورت کو دیور سے ایسے ہی بھاگنا چاہیے جیسے عام طور سے لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ واضح رہے کہ دیور اور جیٹھ کا ایک ہی حکم ہے، ہاں اگر جیٹھ بالکل بوڑھا ہو جائے تو اس کے حکم میں تخفیف ہوگی۔ اعلیٰ حضرت مجدد ملت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، جیٹھ اور دیور سے پردہ واجب ہے۔ پیر سے پردہ۔ عورت کا پیر بھی اگر غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ ہے، اس لیے مریدہ عورت یا لڑکی کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیعت کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے بیعت کے بارے میں فرمایا، عورتوں کی بیعت بذریعہ کلام ہوتی تھی، خدا کی قسم کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت مس نہیں ہوا۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 726۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت قدس سرہ فرماتے ہیں، پردے کے باب میں پیر اور غیر پیر ہر اجنبی مرد کا حکم یکساں یعنی برابر ہے۔ جوان عورت کو چہرہ کھول کر بھی سامنے آنا منع ہے، اور بوڑھیوں کے لیے جس سے احتمال فتنہ نہ ہو مضائقہ نہیں۔ استاد سے پردہ۔ یوں ہی شاگرد عورت یا جوان لڑکی بلکہ جو قریب البلوغ ہو اس کو بھی اپنے نامحرم استاد سے پردہ کرنا فرض ہے۔ اگر مجبوراً اجنبی مردوں سے پڑھنا ضروری ہو تو پورے پردے کا لحاظ کرنا چاہیے، اور اگر معلمات دستیاب ہو تو انہی سے تعلیم حاصل کریں۔ یوں ہی جوان لڑکے لڑکیوں کی مخلوط یعنی ملی ہوئی تعلیم تو زہر قاتل ہے۔ خالص بچیوں کے مدارس یا اسکول ہی میں اپنی بچیوں کو بھیجنا چاہیے، ورنہ گناہ بھی ہے اور بے حیائی اور بدکرداری کا بہت خطرہ بھی۔ آدمی دنیا کا نقصان ہو تو خطرات سے بچتا ہے، جہاں حیا، عفت اور پارسائی کو خطرہ ہو تو وہاں سے اور زیادہ ہی بچنا چاہیے۔ مگر افسوس آزادی اور فیشن نے ہماری نگاہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ کھلی حقیقت بھی نظر نہیں آتی۔ پھیری والے سے پردہ۔ آج کل عام دنوں میں بھی اور خاص تہوار کے موقعوں پر بھی پھیری والے دروازے دروازے گھوم کر گھریلو اور سنگار کا سامان فروخت کرتے ہیں۔ ان کی آواز سن کر ہماری مائیں بہنیں جھٹ دروازے کے باہر یا دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور سودے خریدنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس طرح کھل کھل کر باتیں اور مول بھاؤ کرتی ہیں جیسے پھیری والا ان کا سگا بھائی ہو۔ یہ بھی ناجائز اور بہت غلط حرکت ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ گھر کے بچے یا مرد جو بھی ہوں ان کو بھیج کر سامان منگائیں اور خریدیں تو حرج نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عورتیں سامان خریدنے کے ساتھ اپنے حسن کی نمائش کا شوق بھی پورا کرنے لگتی ہیں، جو نہایت درجے کی بے حیائی اور گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی پاک بیویوں سے فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ سورہ احزاب آیت 33۔ اس آیت سے بے پردہ باہر نکلنے کی ممانعت صاف ظاہر ہے، اور جب یہ ممانعت ازواج مطہرات کو ہے تو عام مسلم خواتین کے لیے یہ حکم اور سخت ہوگا۔
اس سے ہماری مسلم خواتین اور اسلامی بہنیں عبرت حاصل کریں اور بے پردگی سے بچیں۔ حدیث شریف میں ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت جب آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے اور جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں۔ یعنی عورت جب بے پردہ نکلتی ہے تو اس کا آنا جانا شیطان کی طرح برائی کی دعوت دیتا ہے، اور ایسی عورتیں شیطان کا رول ادا کرتی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے وہ عورتیں سبق لیں جو پھیری والوں کے سامنے بے پردہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر سامان خرید کر واپس جاتی ہیں۔ بے شک یہ عورتیں ان حدیثوں کی مصداق ہیں کہ خود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی گنہگار اور شیطان کی مصداق بناتی ہیں۔ جوان لڑکیاں بھی اس حکم میں داخل ہیں، بلکہ جو قریب البلوغ یعنی جوان ہونے کے قریب ہو ان کو بھی بچنا چاہیے۔ دکانداروں سے پردہ۔ یوں ہی آج کل عورتیں بہت جم کر مارکیٹنگ کرتی ہیں اور سودے خریدتی نظر آتی ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ گھر سے تو نقاب کے ساتھ نکلتی ہیں، لیکن دکان پر جانے کے بعد اپنا پردہ اٹھا دیتی ہیں، گویا دکاندار سے پردہ ہی نہیں۔ اولاً یعنی سب سے پہلے تو خواتین کو بازاروں میں سودے خریدنے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ضرورت پڑنے پر جانا ہی ہو تو جیسے تمام نامحرموں سے پردہ ہے ویسے ہی دکاندار سے بھی پردہ ضروری ہے، چاہے دکاندار مسلم ہو یا غیر مسلم۔ یوں ہی مول بھاؤ کرنے میں ضرورت سے زیادہ نہ بولیں اور لگاوٹ کی باتیں ہرگز نہ کریں۔ دیگر اجنبی مردوں سے بھی ضروری بات کرنے میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ لچکدار باتیں نہ کریں، ورنہ گنہگار ہوں گی، اور ان سے جو فتنے پیدا ہوں گے ان کے برے اثرات اپنا الگ رنگ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی عورتوں کو اسلامی احکام پر چلنے اور پردے کے اہتمام کی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ وآلہ آلہ وصحبہ الصلاۃ والتسلیم۔